اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کس قسم کا مال دینا چاہیے۔ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے گھٹیا مال دیا جا سکتا ہے؟ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ زکوٰۃ ہو یا زکوٰۃ سے ہٹ کر آپ نے کوئی اور صدقہ دینا ہو، خیرات کرنی ہو، تو زکوٰۃ اور صدقات کے طور پر ہمیشہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کھجوروں کا موسم ہوتا تو انصار اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لٹکا دیتے۔ اصحاب صفہ اور دیگر فقراء اور مساکین حسب ضرورت ان کھجوروں میں سے تناول فرماتے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے گھٹیا کھجوروں کا ایک خوشہ وہ لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لٹکا دیا۔ یقیناً ہر کسی نے ان کھجوروں کو تناول کرنے سے اعراض کیا، جس پر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس اپنے کمائے ہوئے مال میں سے پاکیزہ چیز وہ خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے پیدا کرتے ہیں اس میں سے بھی اچھی چیز دو۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور فرمایا اس میں سے ناپاک چیز، گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا کہ اگر وہی گھٹیا مال تمہیں دیا جائے تو تم ہرگز اسے لینے کے لیے تیار نہ ہو سوائے اس کے کہ تم اس سے چشم پوشی کر لو۔ اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور ہر حمد کے لائق ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر ایمان والوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اچھی چیز دینے کی کوشش کرو۔ ایسا مال ہرگز نہ دو کہ اگر وہی مال تمہیں دیا جاتا تو تم اسے لینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ پھر سامعین و ناظرین، ایک بڑی اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر باری تعالیٰ نے ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ، اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ، فرمایا میرے محبوب آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں۔ گو یہ حکم تو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا، مگر قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے، قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ آج بھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب آج بھی جو صدقہ دینے والے ہیں ان کے صدقات آپ وصول کریں، جس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو بظاہر تو وہ زکوٰۃ غریب کے ہاتھوں میں جاتی ہے، مگر حقیقت میں اسے دست مصطفیٰ خود وصول کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ کو اگر پڑھیں تو باری تعالیٰ نے اس سے بھی اگلی بات فرمائی، فرمایا الم یعلم ان اللہ ھو یقبل التوبہ عن عبادہ، اور آگے فرمایا ویأخذ الصدقات، فرمایا کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد آگے فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے دست قدرت سے صدقات وصول کرتا ہے۔ گویا جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو بظاہر تو وہ کسی غریب کے ہاتھوں میں جا رہی ہوتی ہے،
مگر قرآن کی ان دونوں آیات کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس صدقہ اور خیرات کو وصول کرتے ہیں۔ اگر دینے والے کو اس بات کا علم ہو کہ میرا دیا ہوا یہ محض غریب کے ہاتھوں میں نہیں جا رہا بلکہ اللہ اور اس کا رسول خود وصول کر رہے ہیں، تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ کوئی یہ جسارت کر سکے گا کہ صدقہ میں، زکوٰۃ میں وہ گھٹیا چیز دے، وہ جائے اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں اور انسان گھٹیا چیز دے؟ لہٰذا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے لگیں یا کوئی صدقہ چیز کریں یا خیرات ادا کریں تو ہمیشہ مال میں سے اچھی چیز دیں، اور اگر بہت اچھی نہیں دے سکتے تو وہ گھٹیا بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر درمیانے درجے کی ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ تم سے نہ بہت اچھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور نہ بری چیز کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ درمیانے درجے کی چیز تمہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر انسان کو توفیق ہو تو وہ درمیانے سے بھی بڑھ کر بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں دے، تاکہ اس وقت پھر اس کو دیتے ہوئے بھی ایک کیفیت، ایک حظ اور ایک کیف محسوس ہو رہا ہو کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ محض اس غریب کے ہاتھوں میں نہیں جا رہا بلکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے اس صدقہ اور خیرات کو وصول کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایمان اور یقین پختہ ہو جائے تو یقیناً کوئی بھی صاحب ایمان شخص صدقہ اور خیرات کے طور پر اپنے مال میں سے گھٹیا چیز دینے کی جسارت نہیں کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں میں سے ہمیشہ اچھی چیز کو بطور صدقہ اور زکوٰۃ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔